السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی تک جو ہمارے سوال اور جواب جو چل رہے تھے، ابھی تک وہ عقیدے کے اعتبار سے چل رہے تھے کہ اس طریقے کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے الحمدللہ نئے عنوان کا آغاز ہو رہا ہے کہ شرکیہ کلمات یا کفریہ کلمات کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی بندے کو برابر ماننا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ یہ شرک کی تعریف ہے۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے آج کل نوجوانوں کو اس بات کے اوپر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ وندے ماترم کو، وندے ماترم کے بارے میں اگر وندے ماترم کہتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اور اس کا نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اس سے تعلقات رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے جواباً معرض یہ ہے کہ وندے ماترم کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے وطن، میں تیری وندے کرتا ہوں، وندے یعنی پوجا کرتا ہوں میں تیری۔ تو کیا پوجا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جاتی ہے، اور یہ کلمہ شرکیہ ہے، اس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ایسے کلمات کہنے سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو احتیاط میں رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر مان لو کسی عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا، اور بچے کے انتقال ہونے کے بعد میں فوراً والد یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اور عورت نے غم کی وجہ میں یہ الفاظ کہہ دیا، اللہ تجھے میرے ہی ساتھ یہ معاملہ کرنا تھا کیا، تو کیا اس عورت کے نکاح کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو اس کے جواباً میں عرض یہ ہے کہ اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس عورت کو توبہ اور استغفار کر لینا اور رجوع اللہ کر لینا یہی کافی سمجھا ہے۔ اور تیسرے نمبر اس سے آگے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اور پریشان رہتا ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں میری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیا ہوں میں نے، تو کیا اس طریقے سے کہنا صحیح ہے؟ اگر واقعی اس آدمی نے اس اعتبار سے کہا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں، اور صبر کے معاملے میں یہ ہے کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، تو کہا کہ آدمی کہہ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے یہ کہا کہ بھائی میں اسلام کو نہیں مانتی، تو کیا اس عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواباً معرض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے سامنے اسلام پیش کرتا ہے، اور اسلام کے سامنے کوئی اپنی طرف سے نئی باتیں پیش کرتا ہے، اور اس عورت نے یہ کہہ دیا کہ میں تیرے اسلام کو نہیں مانتی، تو کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر واقعی اس عورت نے یہ کہہ دیا کہ میں اسلام کو مانتی ہی نہیں ہوں، یعنی جو اسلام قرآن اور حدیث ہے اس کے اوپر کہا اس نے کہ میں ان کو نہیں مانتی ہوں، تو کہا کہ عورت اسلام سے نکل چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان شرکیہ کلمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔